الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج الحمدللہ فیضان آن لائن اکیڈمی دعوت اسلامی کا کمال کا شعبہ ہے، جو دنیا کے کئی ملکوں میں اپروکسیمیٹلی 90 ملکوں میں آلموسٹ 25,000 اسٹوڈنٹس تک علم دین پہنچا رہا ہے، قرآن پاک کا نور پہنچا رہا ہے، مختلف کورسز کے ذریعے تعلیمات دی جا رہی ہیں، اور الحمدللہ اب تک اس شعبے سے آلموسٹ 53,500 53,500 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کورسز کر کے فارغ ہو چکے ہیں۔ اور آج انہی اسٹوڈنٹس کے درمیان ٹیچرز کے درمیان ایک مختصر ہم نے ایک ایونٹ رکھا ہے، ایک میٹ اپ رکھا ہے، کچھ آپ سے باتیں کرنی ہیں، اس کے لیے آج میں حاضر ہوا ہوں۔ کچھ پہلے آپ کو قرآن پاک کی آیتیں اور حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی طرف سے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھیں اور جہاز ڈوبنے کے قریب تھا۔ جب اس شخص نے اپنے اس بچے کی طرف سے صدقہ دیا تو ایک کہنے والے کو کہتے سنا گیا، اے سواروں تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا۔ جب بیٹا سفر سے لوٹا تو والد صاحب کو تمام قصہ سنایا۔ سبحان اللہ۔ اس خوبصورت روایت سے سیکھنے کو یہ ملا کہ صدقہ جو ہے وہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور حدیث پاک میں جا بجا صدقے کے فضائل میں یہ موجود ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی ہے، یعنی بلا اور انسان کے درمیان صدقہ جو ہے نا یہ رکاوٹ کا باعث بن جاتا ہے۔ اور ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک بڑا کمال کا واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے خود صحابہ کو سنایا کہ ایک خاتون تھی، کھانا کھا رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی تو خاتون نے اپنے جو نوالا وہ کھا رہی تھی وہ روک کر اس غریب کو دے دیا کہ فقیر ہے، غریب ہے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا تو یہ کھانا اسے دے دیں، اپنا کھانے والا کھانا اسے دے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس خاتون کے یہاں بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ لے کر کہیں بازار میں گئی ہوں گی تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس بچے کو اس خاتون کے ہاتھ سے چھین کر بھاگنے لگا۔ تو ماں ہوتی ہے، وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، میرا بیٹا میرا بیٹا۔ تو اللہ کریم نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اس بھیڑیے سے، اس کے منہ سے اس بچے کو لو اور خاتون کو اس کا بچہ لوٹا دینا، اور اسے کہنا کہ نوالے کے بدلے نوالا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات آئی آپ کو سمجھ میں کہ اپنے منہ کا نوالا روک کر جو تم نے ہماری راہ میں دیا تھا، ہم نے بھیڑیے کے منہ کا نوالا چھین کر تمہیں تمہارا بچہ واپس لوٹا دیا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں ہمارے بچے خوشحال رہیں، بچے امن میں رہیں، ہم خود امن میں رہیں، آپ بلاؤں سے محفوظ رہیں، مصیبتوں سے محفوظ رہیں۔ تو ایک بلاؤں سے بچنے کا شاندار طریقہ جو ہے وہ الحمدللہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، صدقہ دینا ہے۔ یہ بڑی نیکی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم کیا خوبصورت ارشاد فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ لک ایٹ دا بیوٹیفل ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے، یعنی ملٹیپلائی کر دے۔ اب یہاں بڑا ڈیبیٹ کیا مفسرین نے، علماء نے، کہ اللہ کو قرض کون دے سکتا ہے؟ سب کچھ دیا ہی اللہ نے۔ دیکھیں نا، میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ کس نے دیا ہے؟ وہ اللہ نے ہی تو دیا ہے۔ تو جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کو اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے تو اس کا کمال کیا ہے؟ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کہا گیا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے۔ اس کا مطلب علماء نے لکھا کہ جب بھی کوئی کسی کو قرض دیتا ہے، لون دیتا ہے، تو وہ یہ ازیوم کرتا ہے، یہ شور کرتا ہے کہ میرے پیسے واپس آئیں گے، تبھی تو قرض دے رہا ہے نا، لون دے رہا ہے، اس کو گفٹ نہیں کر رہا ہے، لون دے رہا ہے۔ تو یہاں قرآن میں جو ذکر کیا گیا کہ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کو واپس ملنا ہے، یہ لوٹ کر آئے گا۔ اور حدیثوں میں کیا ملتا ہے کہ اللہ 1 کا 10 عطا فرماتا ہے، بعض روایتوں میں 1 کا 700 عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہے جتنا عطا فرماتا ہے۔ تو جتنا علماء نے بڑا پیارا اس کو انٹرپریٹ کیا کہ کہیں 10 ہے کہیں 700 ہے،
تو فرمایا یہ ایکچولی اخلاص اور نیت کا عمل دخل ہے. جس کی نیت میں جتنا اخلاص ہے، جس کی نیت میں جتنی للہیت ہے، جس نے بہت اچھی نیت کے ساتھ دیا ہے، جہاں ضرورت تھی وہاں دیا ہے، تو پھر یہ 10 سے بڑھتا بڑھتا اللہ عطا فرمائے تو 700 اور اس سے بھی زیادہ رب کی عطاؤں پر تو کوئی روک نہیں ہے، اللہ اسے لوٹاتا ہے. یعنی کمال دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال یہاں تو بڑھتا ہے، یہ یہاں کا بینیفٹ ہے. جب یہاں مل گیا تو پھر اور کہاں ملنا چاہیے؟ آخرت میں الگ بینیفٹ ملے گا. اور وہاں کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح تم اپنے جانور کے بچوں کو پالتے ہو نا، اس طرح اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے. اور جس بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے اور اللہ اسے بڑھاتا رہتا ہے، قیامت کے دن جب وہ جائے گا تو وہ احد پہاڑ جتنا ہو چکا ہوگا. یعنی ایک کھجور صدقہ کی ہے اس کا اتنا اجر ہوگا. تو جو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے ہیں انہیں کتنا ملے گا. اور سبحان اللہ، یہ تو وہ حدیث ہے جس کا مظہر، جس کا آپ یوں سمجھیے کہ رزلٹ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. مجھے اگر جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں، آپ چیک کر لیجئے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اگلے سال زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زکوٰۃ بڑھ ہی رہی ہوتی ہے. تو زکوٰۃ بڑھنے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا مال بڑھ گیا نا، تو آپ نے خرچ کیا، کم نہیں ہوا، بڑھ گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے بے شمار فضائل ہیں. اور چوتھے پارے کی پہلی آیت، اس میں بڑے کمال کے انداز میں ہمیں بتایا گیا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. پھر آگے فرمایا وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو تم کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے. ہاں، ہم اللہ سے نہیں چھپا سکتے کس نیت سے خرچ کیا ہے، نہیں کیا ہے، چھپا لیا ہے، آدھا دیا ہے، زکوٰۃ پوری نہیں دی ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. ہم لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، لوگوں کو نہ بتائیں، لوگوں کو کیا پتا ہم نے دیا ہے نہیں دیا، مگر رب کو تو معلوم ہے. اور پھر کیسا دیا ہے، کیونکہ یہاں قرآن کہتا ہے اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو ہمارا پیارا کیا ہے خود دیکھ لیں. ہمیں بہت پیارا ہمارا مال ہے، ہم مال خرچ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. ہمیں بہت پیارا ہمارا وقت ہے، ہم وقت راہ خدا میں دے رہے کہ نہیں دے رہے. یہ دو چیزیں انسان کی زندگی کی بڑی اہم چیز ہوتی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اس آیت کو سمجھیں، ہم اپنا مال بھی خرچ کریں، مال میں بھی بہترین مال خرچ کریں، اور پھر اپنا وقت بھی اللہ کی راہ میں دیں، نیکی کے کاموں میں اپنا وقت دیں. تو بہرحال ان دنوں ہم سب کی پیاری تحریک دعوت اسلامی جو کتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہے، دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں دعوت اسلامی دین کی شمع کو روشن نہیں کر رہی، اور کس طرح دین کی خدمت ہو رہی ہے کہ ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں بلکہ حافظ قرآن اور عالم دین بن رہے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں. 15,000 سے زیادہ مدارس ہیں ناظرین جو وداؤٹ اینی فیس، فری آف چارج پوری دنیا میں اللہ کی رحمت سے قرآن پڑھا رہے ہیں. مدارس چل رہے ہیں جس میں ٹیچرز بھی ہیں، جس میں اسلامی بہنیں بھی ہیں، لیڈیز ٹیچرز بھی ہیں، ان کی یوٹیلیٹی بلز بھی ہیں. کئی جگہوں پر تو بچوں کی بورڈنگ ہے تو کھانے پینے کے اخراجات بھی ہیں. تو یہ اربوں روپے کے اخراجات ہیں. پھر مساجد کی تعمیر دیکھ لیں، پھر مراکز کی تعمیر دیکھ لیں، میڈیا کے ذریعے جو دین کی خدمت ہو رہی ہے، کئی زبانوں میں چینل چل رہا ہے، کروڑوں لوگوں تک سوشل میڈیا کے ذریعے نیکی کی دعوت پہنچائی جا رہی ہے. کون سا نیکی کا کام ہے جو دعوت اسلامی نہیں کر رہی ہے؟ پھر ویلفیئر کی بات کریں تو میں ابھی آپ آج دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد. میں نے اپنے پروگرام ذہنی آزمائش میں ایک ویڈیو بھی دکھانی ہے کہ 3 دن پہلے 1 نومبر کو سندھ کے ایک شہر میں ہم نے 8 کروڑ روپے کی کیش ڈسٹریبیوشن کی ہے. وہ کیوں کی ہے کہ وہ جو سیلاب زدگان کے جو گھر تباہ ہو گئے تھے، ظاہر ہے آپ جس کام کے لیے ہمیں پیسے دیں گے وہی خرچ کر سکتے ہیں نا، وہ پیسے کہیں اور تو خرچ نہیں کر سکتے. وہ ان کے لیے پیسے تھے تو باقاعدہ سروے کیے گئے، ان کے گھر چیک کیے گئے. تو صرف ایک دن کے اندر ہم نے 8 کروڑ روپے، وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد وہ ویڈیو پیکج. تو کیا کمال کی تحریک ہے. ضرورت پڑتی ہے تو خون دیتی ہے، ضرورت پڑتی ہے تو کلائمیٹ ڈس آرڈر ہوتا ہے تو پودے لگاتے ہیں. اور جناب وطن کے لیے جو خدمت ہوتی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کر رہی ہے، غیر مسلموں کو مسلمان کر رہی ہے. اور شراب خانے تو ڈانس کلب، غیر مسلموں کی عبادت گاہیں خرید کر کنورٹ کرنا مسجد میں، اور وہ بھی ابراڈ، بیرون ملک میں. میرے پاس کل ایک کارکردگی آئی تھی، میں آپ کو بیان کرتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. دیکھیے پاکستان میں ہمیں کل بتایا ہمارے خدام المساجد والوں نے، جو ہماری مجلس ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں جو مساجد وغیرہ کی تعمیر کرتے، تو انہوں نے بتایا کہ 10,500 کے قریب پراپرٹیز پروجیکٹ دعوت اسلامی کے، مور دین 10,000 دعوت اسلامی کی پراپرٹیز کہہ لیں، اثاثے کہہ لیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، جامعات ہیں. 10,500 کو آپ ذرا کبھی سوچے تو صحیح کہ یہ کتنے پیسوں میں بنتے ہوں گے اور یہ چلتے کتنے پیسوں میں ہوں گے. ہم ایک دکان یا ایک مکان چلائیں تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابراڈ اوورسیز میں دعوت اسلامی کے کتنے مراکز ہیں. یہ بہت بڑی الحمدللہ دعوت اسلامی کی کاوش ہے. ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے سے چاہیں تو نوٹ بھی کر لیں. بنگلہ دیش میں
152 دعوت اسلامی کے مراکز ہیں, 152. UK میں 105, ساؤتھ افریقہ 43, موزمبک 31, اسپین 25, اٹلی 20, ساؤتھ کوریا 18, نیپال 18, آسٹریلیا 17, ملاوی 17, گریس یورپ کا جو ملک ہے 17, USA 16, ہانگ کانگ 10, انڈونیشیا 10, کینیا 10, نائجیریا 9, سری لنکا 8, کینیڈا 7, یوگینڈا 7, تنزانیہ 6, ٹرکی 5, گھانا 2, تھائی لینڈ 2, اینڈ ناؤ لائبیریا 1, اور ایک نیا مرکز ہمارا البانیہ میں الحمدللہ شروع ہوا. تو آپ ذرا غور کریں کہ اتنے سارے ابراڈ بیرون ملک میں مراکز, تو آپ کو جو بیرون ملک رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں پراپرٹی ہزاروں ڈالرز میں نہیں, لاکھوں اور بعض اوقات بلینز آف ڈالرز میں ملتی ہے. اتنا بڑا دین کا کام, اتنا بڑا ایکسپوجر, تو ہمارے لیے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں کہ ہماری طرف سے اگر ہماری رقم اتنی بڑی کمپنی میں لگ جائے. بیکاز ابھی جو پچھلے دنوں اعلان ہوا ہے نا ٹیلی تھون کا, جس میں یونٹس بنائے گئے ہیں اور ہر کنٹری کے, آپ کے کنٹری کے مطابق آپ کو یونٹ کی رقم بھی بتا دی گئی ہوگی. جیسے 75 پاؤنڈ UK والوں کے لیے ہے, شاید 70 یوروز ہیں یورپ کے لیے, $100 ہیں US والوں کے لیے. تو سب کی جو یونٹ بنایا گیا, تو وائی یونٹ actually it is offer from Madani Markaz, it is offer from worldwide expanded organization for all of you. They become a partner of that beautiful organization. آپ کو شیئر دیا جا رہا ہے. یعنی آپ غور کریں کہ آپ کو کوئی کہے کہ میں جناب دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنی کا شیئر ہولڈر ہوں, اور جناب اس کے پروفٹ میں میرا حصہ ہے, اس کے کام میں میرا حصہ ہے, اس کی ترقی میں میرا حصہ ہے, تو لوگ کتنا پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ جناب میرے اس کمپنی میں شیئر ہے, میں اس کمپنی میں پارٹنر ہوں. تو آپ کو تو دعوت اسلامی موقع دے رہی ہے کہ یہ کروڑوں نیکیوں کا کاروبار, نیکیوں کا کام ہو رہا ہے, غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں, نمازی بے نمازی بن رہے ہیں. آپ سوچیں نا, ہر روز 10,000 مسجدوں میں اذان ہوتی ہوگی اور جماعت 5 ٹائم ہوتی ہوگی, تو کتنے نمازی نماز پڑھتے ہوں گے, تو کتنے خوش نصیب ہیں جو اس کام میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں. تو پریکٹیکلی بھی حصہ ملانا ہے اور فائنینشلی بھی حصہ ملانا ہے. تو دعوت اسلامی کو کافی سارے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ ہو سکتا ہے سوچیں کہ جناب ہم تو فیضان آن لائن اکیڈمی والے تو فیس سے پڑھتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے یقیناً 2-3 ڈپارٹمنٹس آؤٹ آف 100 ڈپارٹمنٹس, 2-3 ڈپارٹمنٹس وہ ہیں جس میں ہم فیس لیتے ہیں. وہ کیوں لیتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو پڑھا رہے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, آپ کے اپنے ملک میں اگر UK میں مجھے کوئی سن رہا ہے, ان UK وی ہیو اپروکسیمیٹلی 100 سینٹرز آف دعوت اسلامی. اس میں 20 مدارس ہیں جو فری ہیں, 7,000 سے زیادہ بچے UK میں پڑھ رہے ہیں, UK کی مسجدوں میں. ہم کوئی فیس نہیں لیتے, ٹھیک ہے نا, جہاں لیتے. لیکن اب آپ یورپ کی بات کر لیں, آپ افریقہ کی بات کر لیں, اب بنگلہ دیش میں آپ نے سنا 150 مراکز ہیں. تو جہاں دعوت اسلامی کے جامعات اور مراکز ہیں وہاں تو کوئی فیس نہیں ہے, تو آپ جائیں وہاں فری حاصل کر لیں. آن لائن چونکہ کام ہی ایسا تھا کہ جناب وہ لوگ جو بیزی ہوتے ہیں, جو ٹائم نہیں دے سکتے, جو مدرسوں میں نہیں جا سکتے, تو ہم نے سوچا جناب جس سے فیس کے ذریعے جو چل سکتا ہے وہ فیس کے ذریعے چلاتے. کیونکہ پاکستان غریب ملک ہے, ہم پاکستان میں بیٹھ کر UK والوں کو فری پڑھائیں, پاکستان میں بیٹھ کر کینیڈا والوں کو فری پڑھائیں اور پاکستان کے فائنینس پر بوجھ ڈالیں. اس سے بہتر نہیں کہ اسٹوڈنٹ سے ایک نامنل فیس لے لی جائے. لیکن شاید آن لائن کے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہزاروں اسٹوڈنٹس آن لائن میں بھی فری پڑھتے ہیں. جی ہاں, ہم فیضان آن لائن میں بھی ان اسٹوڈنٹس کو محروم نہیں کرتے کہ جو پیسے نہیں دے سکتے. ہم نے الحمدللہ گروپ کلاسز شروع کی ہیں. ہمیں کئی اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور مجبوری یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی جامعہ بھی نہیں ہے, ہمارے علاقے میں کوئی مدرسہ بھی نہیں ہے, ہم دور بہت رہتے ہیں, ہم کام سے بہت لیٹ فارغ ہوتے ہیں. تو ہم انہیں الحمدللہ, دعوت اسلامی تو بنی ہی خدمت دین کے لیے نا, تو پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا کہ چلے پھر گروپ کلاس بنا دیتے ہیں. ہم ہر سال درس نظامی کی گروپ کلاسز بھی شروع کرتے ہیں, مدنی قاعدے کی بھی گروپ کلاسز شروع کرتے ہیں, اور میری معلومات مطابق 2,400-500 کے قریب 2,200 اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ ٹوٹل ملا کے, جی 2,262 اسٹوڈنٹ, 2,262 اسٹوڈنٹ فری پڑھ رہے ہیں. اور وہ کون ہیں, وہ گروپ کلاسز میں پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی دوست ہے, آپ کے کوئی ریلیٹیو ہیں جو فیس پے نہیں کر سکتے, تو آپ ان کو گروپ کلاس میں جوائن کروا دیں. اب یہ گروپ کلاسز پر بھی تو دعوت اسلامی کا خرچ ہی ہو رہا ہوگا نا, ٹیچر کی ہم تنخواہ دے رہے ہوں گے, ہمارا ایکوپمنٹ یوز ہو رہا ہوگا, تو ہم ان کے لیے بھی رکھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ 1-to-1 پڑھنا چاہتے ہیں, فوکس کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں, آپ افورڈ کر سکتے ہیں, تو پھر اس پہ فیس رکھی گئی ہے. تو آپ یہ سمجھ کر دعوت اسلامی کو ڈونیشن دیں کہ ٹھیک ہے فیضان آن لائن تو اپنا خرچہ پورا کر لیتا ہے, لیکن وہ مدرسے جو غریب علاقوں میں کھلے ہوئے ہیں, جو گاؤں گوٹھوں میں کھلے ہوئے ہیں. کل مفتی علی زر صاحب جب پرسوں ٹیلی تھون میں آئے تھے, انہوں نے بتایا کہ صرف میرپور خاص اور اس کے اطراف میں جہاں تھر کے گاؤں گوٹھ 40 سے زیادہ دعوت اسلامی کے ادارے موجود ہیں. تو وہاں کہاں سے چندہ ہوگا, وہ تو ریگستان میں رہنے والے لوگ ہیں. تو اب ان کا چندہ, یا اس طرح کے غریب علاقوں میں جو جامعات, مدارس اور مساجد ہیں, امام صاحبان ہیں, آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی اپروکسیمیٹلی 3,000 کے قریب امام صاحبان کی تنخواہ دیتی ہے.
آپ کہیں گے امام کی تنخواہ کیوں دیتے ہیں؟ بھائی امام کی تنخواہ تو محلے والے دے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے بھائی. 10,000 مسجدیں بتائیں نا آپ کو, 7,000 کی تو نہیں دیتے, لیکن 3,000 کی دیتے ہیں. وہ کیوں 3,000 اپروکسیمیٹلی 3,000 کی کیوں دیتے ہیں؟ کہ وہ ایسے علاقوں میں مسجد ہے کہ جہاں ہم امام کو تنخواہ نہ دیں تو امام صاحب بیچارے ان کو تنخواہ نہ ملے, غریب علاقہ ہے, اور نمازی بند ہو جائیں. یعنی دعوت اسلامی نے تو کئی ایسی مسجدیں شروع کی کہ جہاں نمازی نہیں ہوتی تھی جماعت سے, مسجد تھی مگر امام نہیں تھا. امام کیوں نہیں تھا؟ محلے والے کے پاس پیسے نہیں تھے امام صاحب کو دینے کے لیے. اب امام کو اگر کوئی تنخواہ نہیں دے گا تو بیچارہ وہ اپنا کاروبار, اپنا گھر کیسے چلائے گا؟ اٹس اے بگ ڈیل. یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام, اور اتنے بڑے پیمانے پر یہ ہو رہا ہے. جنہوں نے کل پرسوں ٹیلی تھون دیکھا ہوگا, انہوں نے دیکھا ہوگا نابینا گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے, ان کو جناب ان کے الگ انسٹیٹیوٹ بنائے جا رہے ہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ویورز آف مدنی چینل, مجھے سوشل میڈیا پہ جو دیکھ رہے ہیں, جو فیضان آن لائن اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں یا ان کے سرپرست سن رہے ہیں یا میری ویڈیو بعد میں سنیں, بلیو می ہم بڑے لکی ہیں کہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہم فائنینشیل سپورٹ کرنے کے قابل ہیں. اگر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ رقم کا انشاءاللہ کیا صلہ بروز قیامت آپ کو ملے گا. اچھا دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا, وہ کہتے بھی ہیں یار جب سے دعوت اسلامی کو سپورٹ کرنا شروع کیا نا, ہمارے مال میں برکت ہو گئی ہے, ہماری صحت بہتر ہو گئی ہے, ہمارے پرابلم سالو ہو گئے ہیں. اور کیوں نہ ہو, اتنے سارے علماء کی جب آپ خدمت کر رہے ہوں گے, امام پتہ نہیں میرے پیسے سے کہ کون عالم بن رہا ہے, کون حافظ بن رہا ہے, کس امام کی تنخواہ دی جا رہی ہے, کون غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے, قافلے پہ خرچ ہو رہا ہے, تو آپ کے تو پیسے سمجھ لیں نا کہ اس پوری کمپنی میں آپ کا شیئر ہو جائے گا, اس پوری دعوت اسلامی میں آپ کا شیئر ہو جائے گا. تو اپنے یونٹس ضرور دیجئے, گھر میں جتنے افراد ہیں اتنے یونٹس دیجئے, زیادہ اللہ نے دیا ہے تو اور زیادہ دیجئے, اور زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ فیضان آن لائن کا ہر اسٹوڈنٹ خود اور اپنی فیملی سے ضرور یونٹ لے کر ہمیں دیں گے, اور جتنے زیادہ ہو سکیں. 12ویں کے 12 یونٹ کر دیں, اللہ نے نوازا ہے تو قرآن پاک کے 30 پارے ہیں, 30 یونٹ کر دیں. سبحان اللہ. نبی پاک کی عمر مبارک 63 سال, تو 63 یونٹ کر دیں. نبی پاک کے نام مبارک کا عدد 92 ہے, 92 یونٹ کر دیں. اللہ نے اور نوازا ہے تو اصحاب بدر 313 ہیں, 313 یونٹ کر دیں. تو یہ انشاءاللہ آپ کی رقم نیکی کے کاموں میں خرچ ہوگی. تو مجھے بہت امید ہے کہ ابھی تک فیضان آن لائن اکیڈمی کے جن اسٹوڈنٹس نے یونٹس نہیں دیے یا ان کے پیرنٹس نے نہیں دیے, یہ صرف آپ پر کوئی پریشر نہیں ہے, اور میری اپنی مجلس سے بھی گزارش ہے کسی اسٹوڈنٹ پر کوئی پریشر نہیں دینا. یہ محبت کا سودا ہے, یہ ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ محبت کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ دعوت اسلامی کو دیں تو بالکل دیں, اور کوشش کر لیں اپنے گھر والوں سے, اپنے ریلیٹیو سے. بعض اوقات ہمارے پاس اتنے نہیں ہوتے, ہمارے رشتہ داروں کے پاس اللہ نے بہت نوازا ہوتا ہے, ان سے بات کر کے. تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ فیضان آن لائن اکیڈمی ون آف دا ٹاپ ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کا بن جائے. وی ہیو ٹائم ٹل 15 نومبر, 15 نومبر تک ٹائم ہے. تو ہر اسٹوڈنٹ اور ٹیچر اور جو ہمارا اسٹاف ہے سب مل کر کوشش کریں. میری کوشش سے میری دعوت اسلامی کا فائدہ ہو جائے گا, وہی کہیں میری مغفرت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. تو مجھے بڑی امید ہے کہ اس پر آپ ہمارا ساتھ دیں گے. دوسری مجھے آپ سے ایک ہیلپ اور چاہیے کہ آئی ہوپ کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا, کیونکہ میرا ایک ایکسپیرینس ہے کہ میں جب بھی کسی فیضان آن لائن اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں یا ملاقات ہوتی ہے تو میں ضرور پوچھتا ہوں کہ پڑھائی کیسی جا رہی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آج تک کہیں سے بھی مجھے کسی ایک نے بھی کہا ہو کہ ہماری پڑھائی اچھی نہیں ہے. ایوری بڈی از انجوائنگ, الحمدللہ سیٹسفائیڈ. تو امید ہے آپ بھی خوش ہوں گے. تو جب آپ اگر اس پڑھائی سے خوش ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے کافی سیکھنے کو مل رہا ہے, سہولت بڑی ہو گئی ہے, تو مسلمان تو وہ ہوتا ہے نا جو اپنے لیے پسند کرے تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے. تو اگر یہی داخلے کی آپ کسی اور کی طرف بھی ترغیب دلا دیں, اس میں پتہ کتنی ساری نیکیاں. آپ نے کسی کو داخلہ دلوا دیا فیضان آن لائن اکیڈمی میں, اب اس نے قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, تفسیر پڑھی, نماز سیکھی, واٹ ایور, جتنے دن تک وہ پڑھتا رہے گا سب ثواب آپ کو ملے گا, اور پڑھ کر عمل کرتا رہے گا پھر بھی ثواب آپ کو ملے گا. اچھا وہ کسی کو داخلہ کرائے گا پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا. یعنی یہ وہ ثواب کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ وارے نیارے ہو جائیں گے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا, وہ کہتے ہیں میں روزانہ 25 نمازوں کا ثواب پاتا ہوں. تو کسی نے کہا حضور ہم تو 5 نمازوں کا ثواب پاتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں بھی 5 ہی پڑھتا ہوں, 4 غیر نمازیوں کو نمازی بنا دیا ہے, تو ان کی نماز کا ثواب بھی مجھے ملتا ہے. تو کیا پتہ آپ کسی کو داخلہ دلائیں اور کل وہ کیا بن جائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کی بھی آپ دعوت دیں گے. اچھا اس میں جہاں علم دین پھیلے گا, جہاں انشاءاللہ ایک اور گھر میں نور کی علم کی شمع پہنچے گی, وہاں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ ایک اور مدد بیہائنڈ دا سین کیا کر رہے ہوں گے کہ اس کی برکت سے جب داخلے بڑھیں گے نا تو پاکستان میں جو ہمارے پڑھانے والے ٹیچرز ہیں ان میں ہمارا امپلائمنٹ بڑھے گی, ہم اور لوگوں کو جاب دے سکیں گے, ہم اور علماء اور قاری صاحبان اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو حلال روزی کے ذریعے ان کو ایک جاب آفر کر سکیں گے. یعنی ہماری ایفرٹ سے کسی ایک کے گھر کا چولہا بھی جلے گا, کسی ایک عالم دین کی اور مدد ہو جائے گی. تو آپ سوچیں کہ ملٹیپلیکیشن آف گڈ ڈیڈ کتنا ہے.
تو فیضان آن لائن اکیڈمی کا داخلہ دلوانے کا بھی ہمیں ذہن ہونا چاہیے. اور سبحان اللہ علم دین کی تو کیا ہی فضیلت ہے, علماء کی کیا فضیلت ہے کہ طالب حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ طالب علم دین کے لیے سوراخوں میں چونٹیاں, سمندروں میں مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں. جب وہ بندہ علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو فرشتے اس کی راہ میں اپنے پر بچھاتے ہیں. تو یہ فضیلت ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس فضیلت کو دوسروں تک پہنچانے والے بھی بن سکتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ اس نیکی کے کام میں ضرور ساتھ دیجیے, اور امید کرتا ہوں کہ ٹیلیتھون کے 15 نومبر سے پہلے فیضان آن لائن اکیڈمی کے تمام اسٹوڈنٹس, تمام ٹیچرز, تمام اسٹاف اپنی بھرپور کوشش کریں گے اور اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو سوال کرنا چاہیے انگلش میں بھی اگر خلاصہ ہو جائے. جی, ٹوڈے وی آر گیدرڈ ہیئر ٹو make appeal in front of you about Dawat Islami's donation, that Dawat Islami is working in all around the world. We have our work approximately 150 countries of the world. As I explained that we have our Marakis in different part of the world, like in Bangladesh, more than 150 Marakis, centers of Dawat Islami, more than 100 centers in UK, Alhamdulillah, more than 50, approximately 43 centers in South Africa, 31 in Mozambique, 25 in Spain, 20 in Italy, 18 in South Korea, 18 in Nepal, 17 in Australia, 17 in Malawi, 17 in Greece, 16 in USA, Hong Kong 10, Indonesia 10, Kenya 10, Nigeria 9, Sri Lanka 8, Canada 7, Uganda 7, Tanzania, Turkey, Ghana, Thailand, you name it, every part of the world we have our centers. And as you know, as you are living in abroad, you know, in outer side from Pakistan, different part of the world, if you want to buy any property for masjid or for Islamic centers, not come in thousands, we can buy in hundreds of thousands or sometime in millions of dollars. So you can understand that how huge your Dawat Islam is. More than 100 departments. In Pakistan only we have more than 10,000 masajid and Islamic centers. Alhamdulillah, more than 15,000 madaris working here. More than we can say half a million students completed their Dars-e Nizami and Hifz Quran and Nazira Quran. So you can understand how huge work is. More than 42,000 employees, approximately 40,000 employees in Pakistan. So such a huge work, and this scale of work need a good and big donations. So that's why we are appealing you that please donate generously for your Dawat Islami. And Dawat Islami is offering you as a partnership, as a share. You can buy or you can collect 1 unit and you become a shareholder of Dawat Islami. So my request is that please donate for not for only yourself. How many? If you have different house members in your house, you can pay the unit for each and every your children, each and every your family member, and get more reward. As much you can pay for Dawat Islami, donate Dawat Islami, and inshallah you can reward in dunya and inshallah in hereafter. I request each and every student of Faizan Online Academy and each and every teacher of Faizan Online Academy that please donate generously and try to convey your relatives, your friends to donate Dawat Islami. Please be aware that till 15th of November we are collecting the units of telethon, and I hope inshallah you will pay generously. Jazakallah khaira. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ایک گڈ نیوز بھی ہے جو 40% آف ہے ذہنی آزمائش میں, اس کا بھی اعلان کر دیں آپ نے جو علم دین کے فضائل بیان کیے ہیں داخلے پر. جی الحمدللہ, as I requested you that please spread and convey the invitation towards Faizan Online Academy to your friends and relatives to take a admission in that particular department and get a noor of ilm as your available time. And mashallah, because of Zehni Azmaish program, we announced 40% discount. 40% discounts for new admissions. So beautiful offer for all of you. So please try to take more admission for your another family members and for your friends. And as I said that more after your invitation, if more students come towards Faizan Online Academy, whatever they learn, inshallah you will get reward for that inshallah. سبحان اللہ. ایک ہی یونٹ دے سکتے ہیں یا اس سے ہاف بھی کچھ دے سکتے ہیں؟ ہاں, دینے کو تو کہتے ہیں نا, کسی کا کھجور کسی کے باغ سے بڑھ جاتا ہے. حدیث پاک کا مضمون بھی ہے 1 لاکھ سے بڑھ گیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور 1 لاکھ سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تو فرمایا کسی کے پاس لاکھوں تھے اس نے 1 لاکھ دیا, کسی کے پاس 2 تھے اس نے اسی میں سے 1 دے دیا. تو جنریسٹی جو ہے نا, سخاوت جو ہے وہ کوانٹٹی سے نہیں کوالٹی سے جانچی جاتی ہے, اس کے دل میں اخلاص کتنا ہے. تو جتنا دے سکتے ہیں دیں, بلکہ 2-4 مل کے پورا یونٹ کر دیں, ورنہ دیں ضرور, تمام لوگ دیں اور انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں. جو آن لائن میں اس وقت پڑھ رہے ہیں یا ان کا کورس کمپلیٹ ہونے والا ہے,
تو وہ اپنے ملک میں دینی کام وغیرہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ جی دس از بیوٹیفل پوائنٹ کہ آپ اگر فیضان آن لائن اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو صرف آن لائن کنیکشن کیوں رکھتے ہیں؟ وہاں اپنے ملک میں دعوت اسلامی والوں سے بھی رابطہ رکھیں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں سے رابطہ رکھیں، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں سے رابطہ رکھیں، وہاں ویکلی اجتماعات ہو رہے ہوں گے، وہاں کے اپنے انسٹیٹیوٹس ہوں گے دعوت اسلامی کے، نیکی کی دعوت دیں، انشاءاللہ اس میں شرکت بھی کریں، اور آپ خود مبلغ بنیں۔ آپ تو ماشاءاللہ ڈائریکٹلی ایک عالم دین یا ایک ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں تو ان سے درس دینے کا طریقہ بھی سیکھ لیں، اور وہاں انشاءاللہ اپنے ملک میں درس اور بیان کا سلسلہ شروع کریں۔ اللہ کرے کہ آپ کے ذریعے، ہمارے ذریعے دین کی بڑی خدمت ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم ناظرہ کورس مکمل کر لیں تو آگے کون کون سے کورس کرنے چاہیے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو فیضان آن لائن اکیڈمی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک کورس سے فارغ ہوں تو دوسرا کورس سیکھنا شروع کر دیں۔ دیکھیں نا، یہ گھر بیٹھے آدھا گھنٹہ دے کر اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق اتنی پیاری سروس ملی ہے، تو یہ جو آپ کی منیمم فیس ہے نا، اس کو آپ اپنے خرچے میں شامل کر لیں کہ اب میں نے لائف ٹائم دینی ہے۔ انشاءاللہ اس کے پیسے بھی آپ کو دنیا میں مل رہے ہوں گے۔ آپ خود چیک کیجئے، جب سے آپ نے یہ قرآن پاک یا دین سیکھنے کے لیے پیسے دینا شروع کیے، فیس دینا شروع کیے، چیک آپ کو اللہ پاک نے غیب سے عطا فرما دیا ہوگا، آپ کے اس میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کنٹینیو کریں، قرآن ناظرہ پورا ہو جائے، اللہ توفیق دے تو پھر تفسیر قرآن پڑھیں، ترجمہ قرآن پڑھیں، حدیث پاک پڑھیں، پھر فرض علوم پڑھیں۔ علم تو کہتے ہیں نا، علم سیکھو جھولے سے لے کر قبر، مہد سے لے کر لحد تک، یعنی جھولے سے لے کر قبر تک جو ہے وہ علم سیکھنا ہے۔ تو اگر میں ساری زندگی طالب علم دین رہوں تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ ہمارے کئی اسٹوڈنٹ جنہوں نے کئی کورس کیے ہیں، 10 12 کورس کیے ہیں، تو آپ بھی کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اسلامی بہنیں پڑھنا بھی چاہتی ہیں، گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، ذمہ داریاں بھی، تو وہ کس طرح آگے پڑھ سکتی ہیں؟ اسلامی بہنیں بھی اپنے گھر والوں سے اور اپنے دوستوں سے بات کرنے کے لیے فون پہ ٹائم نکال ہی لیتی ہیں، تو یہ آدھا گھنٹہ ہی نکالنا ہے۔ تو آپ اپنی مرضی کا کوئی ایسا ٹائم لے لیں کہ جس میں آپ کے بچے اسکول وغیرہ گئے ہوں اور آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہو، تو نکالنے والوں کے لیے تو آدھا گھنٹہ نکالنا از ناٹ بگ ڈیل۔ سبحان اللہ۔ کیا آن لائن میں بزرگ حضرات بھی پڑھ سکتی ہیں؟ کس عمر تک کے لوگ داخلہ ہمارے لے یہاں سکتے میں نے ابھی تو کہا کہ مہد سے لے کے لحد تک، کہ قبر تک جانے تک انشاءاللہ پڑھتے رہے، تو جتنی بھی عمر ہو۔ بلکہ ہمارا تو فزیکل جامعۃ المدینہ میں 70 سال کے عاشقان رسول داخلہ لے رہے ہیں، تو آپ تو آن لائن پڑھ رہے ہیں، تو بالکل پڑھیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے گھر میں دادا جان بھی پڑھ رہے ہوں، ابا جان بھی پڑھ رہے ہوں، بیٹے بھی پڑھ رہے ہیں اور پوتے بھی پڑھ رہے ہوں، سارے گھر والے پڑھ رہے ہوں۔ میں جانتا ہوں ایک فیملی کو جن کے گھر میں سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، تو ہونا چاہیے ایسا، ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں نا ایک ہمارا یوں مدنی بہار بھی ہے، 75 ایئرس اولڈ لیڈی اسلامی بہن تھی، تو انہوں نے اپنا قرآن پاک مکمل کیا تھا آن لائن سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا سیدی، 40% ڈسکاؤنٹ کا جو آپ نے اعلان کیا، جو پہلے سے پڑھ لیں ان کے لیے بھی ہے، وہ چھوڑ جائیں پھر دوبارہ داخلہ لے لیں، صرف نیو ایڈمیشن پہ؟ دیکھیں یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ میں اپنے لیے کوئی کپڑے لے کر آیا، وہ کپڑے پہن بھی لیے، اور اب جناب اس اسٹور پہ جا کے ڈسکاؤنٹ لگ گیا تو میں کہوں میرے یہ والے کپڑے واپس لیں، اب ڈسکاؤنٹ والے دے دیں۔ دعوت اسلامی ایکچولی ہم یہ اسکیم کیوں نکالتے ہیں؟ حالانکہ یہ میرا خیال ہے کاسٹ بھی کور نہیں کرے گا، یہ اس لیے نکالتے ہیں کہ کچھ اور لوگ آ جائیں، قریب آ جائیں۔ تو یہ مختلف اسکیمز کے ذریعے لوگوں کو لیا جاتا ہے، تو پرانے ماشاءاللہ اپنی فیس ویسے ہی دیتے رہیں، نئے کی دعوت دیں، اپنے گھر میں سے کسی کا داخلہ لے لینا 40% ڈسکاؤنٹ پہ، نیا اسٹوڈنٹ آئے گا تو اس کو 40% انشاءاللہ ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ اچھا، اسلامی بہنوں کے لیے آن لائن تخصص، اب یہ تو آپ بتائیں گے اس کی کیا صورتحال ہے، کہاں تک پہنچا یہ معاملہ؟ اسلامی بھائیوں کے اندر بھی شروع کرنا ہے، لیکن وہ پہلے اسلامی بھائیوں میں ہو جائے تو پھر وہ اسلامی بہنوں کی طرف انشاءاللہ۔ اچھا، ایسے کچھ اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں کہ جو چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیسوں سے کوئی آن لائن میں ہی قرآن پڑھ لے، بہت اچھا، یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو آپ اسپانسر اسٹوڈنٹ اسکیم کے تحت آپ ہمیں رقم بتائیں کہ بھئی میں 2 اسٹوڈنٹ کو پڑھانا چاہتا ہوں، اور فیضان آن لائن اکیڈمی آپ کو ان 2 اسٹوڈنٹ کی تفصیل بھی بتائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ فنڈ میں ڈال دیا جائے گا، ہم انشاءاللہ ایسے اسٹوڈنٹس کو جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کو کلاس دیں گے، اور انشاءاللہ اس کی انشاءاللہ آپ کو تفصیل بھی دیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔